السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو پیپر پریزنٹ کرنا سکھاؤں گی کہ ہم پیپر کو کس طرح اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو چیزیں ضرورت ہے جن کی، یہ ہمیں ایک بگ اسکیل چاہیے مارجن لائن ڈرا کرنے کے لیے، اور ایک چھوٹا جو ہے کہ اسمال اسکیل چاہیے جو ہم ہیڈنگز دیں ان کے نیچے جو لائنز کھینچنے کے لیے یا اس کو انڈر لائن کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمیں دو مارکر چاہیے، ایک مارکر جس کو ہم درمیان میں کٹ لگا دیں گے اس طریقے سے۔ اس کٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم مارجن لائن ڈرا کرتے ہیں تو ہمیں دو بار لائن نہیں کھینچنی پڑتی، جب ہم لیکن ایک ہی مرتبہ ہم لائن ڈرا کریں گے تو وہ ہماری ڈبل لائن لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ہیڈنگ کے نیچے میں نے لائنز لگائی ہیں تو یہ بھی ہمیں دو بار لائن جو ہے وہ نہیں لگانی پڑتی، لیکن ایک ہی دفعہ لائن ڈرا کرنے سے ہماری جو لائن ہے وہ کھنچ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میں نے دو پین رکھے ہیں، ایک پین ایکسٹرا آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، آپ کی انک ختم ہو سکتی ہے، آپ کی نب خراب ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس ایک پین ایکسٹرا موجود ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جس وقت ہم پیپر کو سٹارٹ کریں گے تو اس وقت ہم اس کو دونوں طرف سے یوں فولڈ کر دیں گے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور اس سائڈ سے کم از کم اتنا فولڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ جس وقت ہم پیپر کو پن اپ کرتے ہیں تو وہ مارجن اندر چلا جاتا ہے اور پھر ہمارا لکھا ہوا جو ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، جس سے کہ ممتحن کو پیپر چیک کرنے میں بہت مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے پیپر کو پہلے اس طریقے سے کر دینا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پہلے ہی اس سائڈ پر مارجن لائن ڈرا کر لیں، اور اس کے بعد ہم مارجن لائن ڈرا کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ دیں گے، جس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے یہاں ہیڈنگ دی ہے، اور اس کے بعد اس کا حصہ لکھیں گے کہ وہ حصہ ظاہری بات ہے اگر ہم پہلے آبجیکٹو کر چکے ہیں تو وہ حصہ معروضی ہوتا ہے اور یہ حصہ انشائیہ ہے، تو وہ ہمارا پہلا حصہ ہوگا اور یہ حصہ دوم ہوگا، اور اس کے بعد ہم سوال نمبر لکھیں گے۔ سوال نمبر لکھنے کے بعد پھر جو بھی کویسچن ہوگا وہ ہم اس کے نیچے لکھ دیں گے، اور اسی کے مطابق سارا پیپر جو ہے ہم سولو کرتے جائیں گے، لیکن ہم خیال رکھیں گے کہ ہمارا پیپر جو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے اس کو نہایت اچھے طریقے سے اچھی رائٹنگ کے ساتھ اس کو کریں، تاکہ سامنے دیکھنے والے کو وہ اچھا محسوس ہو اور اس کو دیکھنے میں چیک کرنے میں بھی کوئی اتنی مشکل پیش نہ آئے۔ لکھتے وقت الفاظ کی جو بناوٹ ہے اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہوگی، آپ کی لکھائی خوبصورت ہوگی تو دیکھنے والا آپ کے پیپر کو بہت اچھے طریقے سے دیکھے گا، اور اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ اسے کسی ورڈ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ روانی سے بہت جلدی آپ کا پیپر چیک کر لے گا اور اس میں آپ کے مارکس کو بھی بہت فائدہ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ، جس وقت آپ یہ پیپر سٹارٹ کر لیں، آپ نے ایک شیٹ یوز کر لی ہے تو آپ اس شیٹ کا نمبر یہاں پر لازمی لگا دیں۔ اگر یہاں پر نہیں لگاتے جو آپ کی مین شیٹ ہوگی تو اس کے اوپر ان شیٹس کے نمبر لازمی لگائیے گا، تاکہ آپ کا کوئی بھی پیپر مس نہ ہو سکے۔ کسی وقت کوئی سٹیپلر کھل جاتا ہے یا کچھ بھی تو پتہ ہوتا ہے ممتحن کو کہ یہ اس کا اتنے نمبر ہے اس کی شیٹس کے اور یہ باقی شیٹ کہاں ہے، تو آپ کا پیپر کبھی بھی وہ مس نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کی، جس وقت ہم لکھتے وقت ہم کچھ لکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر میں نے لکھا کہ ماضی کی اقسام لکھیں، اب میری یہاں پہ مجھ سے غلط لکھا گیا ہے تو اس کو میں یوں کٹ کرنے کی بجائے بلکہ صرف چھوٹا سا یہاں پہ سائیڈوں پہ بریکٹ کروں گی اور چھوٹا سا کراس لگا دوں گی، تو وہ زیادہ بینیفٹ ہوگا بلکہ نہ کہ اس کو کٹ کی۔ جب یہ بار بار ہم کٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے مارکس کی کٹنگ ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ صرف اس کی سائیڈوں پہ وہ چھوٹی سی بریکٹ ڈرا کریں اور ہلکا سا اوپر چھوٹا سا کراس لگا دیں، تاکہ ممتحن کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کو غلط ہو گیا تو اس کو آپ نے کٹ کر دیا ہے، نہ کہ اس کو ہم بار بار یوں انڈر لائن کریں، لائنیں لگانے سے بار بار وہ گندا پیپر ہو جاتا ہے اور وہ اس کے مارکس بھی لازمی کٹ کیے جاتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ امید ہے ویورز کہ آپ کو میری یہ پیپر پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے پیج کو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ کے لیے ضرور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔